جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. پارٹ 1 ہمارا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پارٹ 1 میں ہم نے ناؤن کی بحث کو ڈسکس کیا. ابھی تک ہم نے اسم کو ڈسکس کیا. آج سے ہم نے پارٹ 2 جو ہے وہ فعل کو ڈسکس کرنا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو زبان ہے نا وہ بیسیکلی جسے ہم پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں, اسم, فعل اور حرف, 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ناؤن کی بات بہت حد تک ہم نے ڈسکس کر لی. ابھی مزید ہم ناؤن پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی رہتا ہے کافی کچھ ناؤن رہتا ہے, لیکن ہم ابھی ورب کی طرف جا رہے ہیں. تو پارٹ 1 جو ہے آپ کی جو کتاب ہے آسان عربی گرامر, اس کا پارٹ 1 ناؤن سے متعلق ہے. آج سے ہم نے پارٹ 2 شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورب کے بارے میں ہے. ورب کو ہم ڈسکس کریں گے, اور لیٹر جو ہے وہ ساتھ ساتھ دونوں کتابوں میں چلتا رہتا ہے. اچھا, ورب کی بحث میں داخل ہونے سے پہلے ایک چیز اہم ہے, ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرنا, اور وہ کانسیپٹ کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مادہ اور وزن. مادہ اور وزن. مادہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے روٹ ورڈ, یا بعض لوگ کہتے ہیں جی روٹ ورڈ نہ کہیں, آپ اس کو روٹ لیٹر کہہ دیں, ایک ہی بات ہے. روٹ لیٹرز. ٹھیک ہے, وزن, وزن مین پیٹرن. ہاں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے جو ہماری جتنی بحث ہے نا, یہ خاص طور پہ یہ بحث اس کو مدرسے میں جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے علم الصرف. ٹھیک ہے, یعنی خود لفظ کی گہرائی میں آپ اترتے ہیں, لفظ کے سٹرکچر کو آپ سمجھتے ہیں. علم الصرف سے مراد یہ ہے کہ لفظ کا سٹرکچر, ورڈ ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ ورڈ ان اے پیراگراف, ان اے سینٹینس, اس کو کہتے ہیں علم النحو. تو مدرسے میں جب اسٹڈی کی جاتی ہے عربک گرامر, ٹھیک ہے, تو وہاں وہ گرامر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں نحو اور دوسرے کو وہ کہتے ہیں صرف. علم النحو اور علم الصرف. صرف سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ ورڈ ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے, اور نحو سے ان کی مراد ہوتی ہے ورڈ ان اے سینٹینس. تو پیرالل وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس چکر میں نہیں پڑے. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری عربی گرامر کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک مکس انداز سے چلایا. ٹھیک ہے, کہ لفظ کو آپ پہلے علیحدہ سے پڑھیں پھر اس کو جملے میں پڑھیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, لفظ کو آپ ایک ساتھ پڑھیں, جملے میں بھی پڑھیں, اور اس کی جو بنیادی تشکیل ہے اس کو بھی آپ اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک علیحدہ اپروچ ہے. مدارس کی اپروچ ذرا ڈیفرنٹ اپروچ ہے. خیر, بہرحال اس کو سمجھنے کے لیے مادہ اور وزن جو ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی یہ جو کتاب ہے اس میں یہ ہم ایک پیج کھولتے ہیں, اس سے بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ ہم وہ ساری ایکسرسائز کریں اس کو لکھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ انہوں نے سیٹس بنائے. ٹھیک ہے, پہلا سیٹ کیا ہے, فرسٹ لائن, علم, معلوم, عالم, تعلیم, علامہ, معلم, اعلام, علوم. کچھ ناؤنز ہیں. ان ناؤنز میں ایک چیز کامن آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور وہ کامن چیز کیا ہے, علم. اس کو وہ کہتے ہیں روٹ ورڈ. ٹھیک ہے, روٹ لیٹرز. یعنی مختلف ناؤنز کے اندر جو کامن لیٹرز ہیں وہ عام طور پہ 3 ہوتے ہیں, عین, لام, میم. اس کیس میں کیا ہے, وہ 3 عین, لام, میم ہے. ان کامن لیٹرز کو کیا کہتے ہیں, روٹ ورڈ. یعنی یہ جڑ ہے, اس جڑ سے مختلف ناؤن تشکیل پا رہے ہیں, کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. تو اس جڑ کو وہ روٹ ورڈ یا روٹ لیٹرز کہہ دیتے ہیں, یا مادہ کہہ دیتے ہیں. یہ میٹر سے یہ سب کچھ بنا ہے نا, میٹر سے یہ میز بنا ہے, میٹر سے جو ہے وہ کرسی بنی ہے, میٹر سے جو ہے وہ
یہ دیوار بنی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ روٹ ورڈ جس سے مختلف ناؤنس کی تشکیل ہو رہی ہے وہ ایک نہیں ہے، پھر وہ بھی تھاؤزنڈس میں ہے، جس سے ناؤنز بن رہے ہیں، جس سے وربز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مادے سے ہر چیز بن رہی ہے، تو ان روٹ ورڈز کو وہ مادہ کہہ رہے ہیں. اب سیکنڈ لائن میں آپ دیکھیں کچھ الفاظ ہیں، ایک سیٹ انہوں نے دیا قبلہ، قبول، قابل، بڑا قابل آدمی ہے، مقبول ہے، استقبال کرنا، اقبال، مقابلہ، تقابل. اب ان سب میں کیا کامن چیز ہے؟ قاف با لام. اس کو وہ کہہ دیں گے روٹ لیٹر، روٹ ورڈ، مادہ، یعنی کامن لیٹرز جن سے وہ تمام ناؤنس نکل رہے ہیں، کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. تھرڈ سیٹ میں کیا ہے؟ ضرب، ضرب لگانا، ضربے لگانا، ضارب، ٹھیک ہے، مضروب، مضاربہ، مضراب اور استراب، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا چیز کامن ہے؟ ضرب. آگے کیا ہے؟ کتاب، کاتب، مکتوب، کتابت، مکتب، مکتبہ، کتبہ، کاف طالبہ، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ پانچویں لائن میں قادر، تقدیر، مقدور، مقدور بھر کوشش کرنا، قدرت، قدیر، مقدار، مقتدر، کاف دار. تو یہ روٹ ورڈ ہے بیسیکلی. اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے پیٹرن. پیٹرن سے مراد کیا ہے؟ پیٹرن سے مراد کچھ میئرز ہیں جن کے اوپر وہ الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کوئی لفظ لیتے ہیں مکتوب، مکتوب خط کو بھی کہتے ہیں جو چیز لکھی گئی ہو، ٹھیک ہے، مکتوب. اچھا اب اس میں مادہ کیا ہے؟ اس کو ہم اگر ڈی کنسٹرکٹ کریں، میم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کاف ہے، تا ہے، واو ہے اور با ہے، ٹھیک ہے، مک توب بن، ٹھیک ہے. مادہ اس میں کیا ہے؟ کاف، تا اور با، تین لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. ان تین لیٹرز کو وہ فا این لام سے بدل دیتے ہیں ایک پیٹرن دینے کے لیے. ریاضی میں آپ نے دیکھا ہوگا اے اسکیئر پلس بی اسکیئر پلس سی اسکیئر، ٹھیک ہے، یا ایکس اسکیئر پلس وائی اسکیئر پلس زی اسکیئر، اسی طرح سے کرتے ہیں، بس سمپل ہے. تو اس کو وہ فا، عین اور لام سے بدل دیتے ہیں، تو یہ کیا بن گیا؟ مفعول. اس کو وہ کہتے ہیں پیٹرن. کیوں اس کو وہ پیٹرن کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس پیٹرن پہ کئی الفاظ آئیں گے. پھر مکتوبن، اسی طرح مقتولن، ٹھیک ہے، مقتولن، ٹھیک ہے، منصور، منصورن. اب یہ ایک پیٹرن آ گیا ہمارے پاس. مفعول ایک پیٹرن ہے، کئی ناؤن اس پیٹرن پر آتے ہیں. اچھا جو ناؤن اس پیٹرن پہ آتے ہیں ان میں کیا سملیرٹی ہوتی ہے؟ یہ تھرڈ بک میں ہم پڑھیں گے. ابھی تو ہم پیٹرن کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پیٹرنز کیا ہے. اسی طرح فاعل ایک پیٹرن ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کئی ناؤن آتے ہیں، جیسے قاتل، فاعل، قاتل، ٹھیک ہے، صادق، سچا، کاذب، ٹھیک ہے. یہ ایک پیٹرن ہے. بہت سے ناؤن، سینکڑوں ہزاروں ناؤنز آ جائیں گے ایک ایک پیٹرن پہ اسی طرح سے. تو یہ پیٹرنز ہیں. تو وزن اور پیٹرن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک مادہ ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا؟ وزن ہو گیا. یعنی مکتوبن ایک لفظ ہے، تو ہم اس میں کیا کہیں گے؟ مادہ کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف تا با. اور اگر ہم سے پوچھا جائے اس کا وزن کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ
اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ سے سوال کر لیتے ہیں. مکتبہ، مکتبہ کیسے کہتے ہیں؟ لائبریری کو. عربی میں مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں. مکتبۃن یہ ایک لفظ ہے. اب آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کا روٹ ورڈ بتائیں اور اس کا وزن بتائیں. کاف، تا اور با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا وزن کیا آئے گا؟ وزن آ جائے گا کہ کاف تا با کی جگہ ہم نے کیا لگا دینا ہے؟ فا، عین اور لام لگا دینا ہے. تو یہ کیا آ جائے گا؟ مفعلتن، مکتبتن. ٹھیک ہے. مفعلتن. کلیئر ہو گیا؟ یہ ہے بیسیکلی روٹ ورڈ اور اس کا پیٹرن، مادہ اور اس کا وزن. وزن فا عین لام کی فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مادہ عام طور پہ 6 حرفی ہوتا ہے. کچھ ایسی بھی وربز ہیں جن کا مادہ اس میں مطلب 4 لیٹرز ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا فعل، اب فعل مثال کے طور پہ فعل جو ہے فعل کے اگر تین لیٹرز ہیں یعنی اس کے مادے میں، تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں. ثلاثی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی فعل اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں چار حروف ہیں تو اس کو رباعی کہتے ہیں. عام طور پہ جو ورب ہے نا ان کا روٹ ورڈ 3 لیٹرز پر ہی مشتمل ہوتا ہے عام طور پر. ٹھیک ہے. یعنی قرآن میں رباعی تقریباً 4 سے 5 الفاظ ہوں گے، اب یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اور جن کے روٹ ورڈ میں 5 لیٹر ہوں تو اس کو خماسی کہتے ہیں. یہ بھی بہت کم ہے، یعنی قرآن میں کوئی ایک آدھا لفظ ہوگا خماسی. بیسیکلی کیا ہیں؟ ثلاثی ہیں. جتنے افعال ہیں، جتنے ورب ہیں، یہ کیا ہیں؟ ثلاثی ہیں. ثلاثی سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے روٹ ورڈ میں 3 لیٹرز ہیں. کچھ وربز ایسے ہیں کہ جن کے روٹ ورڈ میں 4 لیٹرز ہوں گے، جیسے زلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزال، زلزلہ، زا لام زا لام 4 ورڈ ہیں. زلزلہ. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ کیا ہے؟ وہ جیسے شاربہ، اس نے پیا. ٹھیک ہے. عالمہ، اس نے علم حاصل کیا. فتح، اس نے کھولا، ہی اوپنڈ. ٹھیک ہے. ناصارہ، اس نے مدد کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حروف ہیں؟ عام طور پہ جو ورب ہے اس میں 3 حروف ہوتے ہیں. بہت کم ورب ایسے ہیں کہ جن میں 4، تو وہ جسٹ ویکیبلری ہے. آگے چلیں جی ہم اب اپنے اصل اس کی طرف. خماسی کی مثال ابھی میرے ذہن میں آ نہیں رہی. سر 2 والا ہوتا ہے کانا؟ نہیں، 2 والا کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی فعل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس میں روٹ ورڈ میں دو حروف ہوں، ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی، اب بیسیکلی جو فعل ہے، ہم نے کہا تھا کہ فعل جو ہے وہ 4 قسم پر ہے عربی زبان کے اعتبار سے. ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، تو ہم ماضی سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے. پاسٹ ٹینس سے. دوسرا کیا ہے؟ مضارع ہے. مضارع کیا ہے؟ پریزنٹ پلس فیوچر ہے. ٹھیک ہے. پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. دونوں کے لیے کوئی علیحدہ ٹینس استعمال نہیں ہوتا، ایک ہی ٹینس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضارع. تیسرا کیا ہے؟ امر، کسی کو آرڈر کرنا، حکم دینا. اور چوتھا کیا ہے؟ فعل نہیں. فعل امر، فعل نہیں، یعنی کسی کو روکنا، منع کرنا. تو اب ہم فعل کو ماضی سے شروع کریں گے. جیسے ہم نے اسم میں گردان پڑھی تھی نا، کلیئر ہے نا؟ اسم میں ہم نے گردان پڑھی تھی، کانجوگیشن. ٹھیک ہے. اس کی مختلف اسم کی فارمز پڑھی تھیں. کتنی بن گئی تھیں؟ 36.
تو یہاں پہ 14 بنے گی، 15 یا بعض 14 کہہ دیتے ہیں، وہ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے. واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے. مذکر غائب، مؤنث غائب. مذکر حاضر، مؤنث حاضر اور متکلم. ٹھیک ہے. یہ کون سا پرسن ہے؟ تھرڈ. یہ کون سا ہے؟ سیکنڈ. یہ کون سا ہے؟ فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے. فعل، ماضی کا پہلا صیغہ، اس میں 3 حروف ہوتے ہیں. کتنے؟ 3. وہی جو اس کا مادہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ، وہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جڑ سے درخت شروع ہوتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ پھیلتا ہے، شاخیں وغیرہ نکالتا ہے. فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اس میں 3 ورڈ ہوں گے. ثلاثی کی بات کر رہے ہیں. رباعی میں کتنے ہوں گے؟ 4. خماسی میں 5، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بیسیکلی 3 ہے. ٹھیک ہے. فعل، ہی ڈڈ، اس نے کیا. ٹھیک ہے. ان دونوں نے کیا، اس میں ہم الف کا اضافہ کر دیں گے. فا پلس الف، تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعلا. فعلا. اس کو میں تھوڑا سا آگے کر لوں. ٹھیک ہے. فعلا فعلا اس طرح سے لکھیں گے، الف کا اضافہ کر دیا. یہ الف کس کو شو کر رہا ہے؟ تثنیہ کو. جیسے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ واحد جو ہے نا، مسلمن، وہ باقی رہتا تھا، اس کے اوپر آپ اضافہ کرتے تھے مختلف فارم بناتے ہوئے. جمع میں کیا ہے؟ فا اور واو کا اضافہ کرتے ہیں، واو ساکن اور الف کا. واو ساکن اور الف کا. اب پیچھے فعلا تھا، لیکن واو کیا کرتی ہے؟ اپنے ماقبل کو پیش دے دیتی ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ فا. اضافہ کیا کیا ہم نے؟ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے، واو کا، واو ساکن اور الف کا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعلو. نیکسٹ کیا ہے؟ واحد مؤنث. فعلو، انہوں نے کیا، دے ڈڈ. ٹھیک ہے. مؤنث فا اور تا ساکن آ جائے گا. فعلت. ٹھیک ہے. شی ڈڈ، اس نے کیا. اس کو ساتھ ملا کے لکھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فعلت. ٹھیک ہے. تو یہ تا جو ہے وہ ساکن، یہ مؤنث کی علامت ہے. فعلتا. یہاں پہ کیا ہم نے اضافہ کیا؟ تا کا. ٹھیک ہے. کیا بن گیا؟ فعلتا. تا الف تا کا، یعنی الف تثنیہ کے لیے آ گیا نا. ان 2 مؤنث نے کیا اور تا مؤنث کی علامت آ گئی. ٹھیک ہے. جمع میں کیا ہے؟ فا النا. اچھا، ایک چیز اور آپ نوٹ کریں گے، پہلے 5 جو صیغے ہیں وہاں پر لام کلمہ متحرک ہے، پہلے 5 صیغوں تک. ٹھیک ہے. لام کلمہ کیا ہے؟ متحرک ہے، یعنی اس پہ حرکت ہے. چھٹے صیغے سے لام کلمہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اضافہ کیا ہوا ہے؟
نون کا، نون نسواں بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، جمع کا نون. تو یہ کیا بن جائے گا؟ فعلنا. فعلنا کا کیا مطلب ہوگا؟ ان تمام عورتوں نے کیا. ان سب عورتوں نے کیا. دے ڈڈ. ٹھیک ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. یعنی فعل اس کے اندر روٹ ورڈ آپ دیکھیں گے وہ انٹیکٹ رہتا ہے، جو غور کرنے والی بات ہے. تو نے کیا، مذکر حاضر. فعل تا. ٹھیک ہے. اب میں ساتھ ملا کے لکھ رہا ہوں. کیا اضافہ ہوا؟ تا کا. فعل تا، تم دونوں نے کیا. فعل تما، تم دونوں نے کیا. ٹھیک ہے. تا تما، فعل، فعل کیا، تما تم دونوں نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہاں کیا اضافہ ہوا؟ تما کا. تم سب نے کیا. فعل تم، تم سب نے کیا. تو مؤنث نے کیا. فعل تی، وہ تا تھا، یہ کیا ہے؟ تی. انتا اور انتی پڑھی تھی نا آپ نے ضمائر. انتا، انتما، انتم، وہ تما تم، تی تما تن، انتن تھا وہاں پہ. وہی ضمائر یہاں پہ آ گئے. فعلتی، تو مؤنث نے کیا، تم دو مؤنث نے کیا. فعلتما، تم دو نے کیا. اور تم سب نے کیا. فعل تن، تن آ گیا اس میں. اور میں نے کیا. فعل تو، تاپش تو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تا ساکن ہے، یہ دیکھیں. اس نے کیا. فعلتا، تو نے کیا. فعلتی، تو مؤنث نے کیا، یو ڈڈ. فعلتو پیش آ گئی تو میں نے کیا، آئی ڈڈ. ہم دونوں نے کیا، نون الفنا. فعلنا، فعلنا. ٹھیک ہے. اور ہم سب نے کیا. فعلنا. ٹھیک ہے. سیم ہے. اب اس میں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ اس پوری، اس کو کانجوگیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گردان جیسے ہم کہہ دیتے ہیں. اس میں ایک تو فعل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فعل جو ہے وہ پوری گردان کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے. فعل سے مراد ہم لے رہے ہیں اس کے 3 لیٹرز. دوسرا اس کے اوپر ایک ایڈیشن ہو رہی ہے جو کہ فعل کے آخر میں ہو رہی ہے. اس کو ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں؟ فاعل. ٹیکنیکلی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. یعنی جس کو ہم نے سرکل کیا یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل کون ہے؟ ڈوئر ہے، کام کرنے والا. ٹھیک ہے. تو فعل کوئی کام کرنا. دیکھیں نا، ورب کسے کہتے ہیں؟ فعل کسے کہتے ہیں؟ ویسے ٹیکنیکلی فعل کسے کہتے ہیں؟ نہیں، کام کو عربی میں کام کو فعل نہیں کہتے. عربی میں کام کو فعل نہیں کہتے. عربی میں کام اسم ہوتا ہے. عجیب بات ہے. ابھی آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ کام کرنا بھی عربی میں اسم ہے. مثال کے طور پہ حمدن، حمدن یہ کیا ہے؟ کیوں اسم ہے؟ تنوین ہے.
اس کا مطلب کیا ہے؟ حمد کرنا، تعریف کرنا. اس کو وہ کہتے ہیں اس میں مصدر. اس میں مصدر. ٹھیک ہے. عربی میں فعل جو ہے نا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. فعل میں ایک تو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا؟ زمانہ. کام اور زمانہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو وہ فعل بنتا ہے. زمانہ ماضی کا ہو، حال کا ہو، مستقبل کا ہو. تو حامدہ اس نے تعریف کی، یہ فعل ہے. حمدن تعریف کرنا. حمدن میں کیا ہے؟ کام ہے. صرف کیا ہے؟ کام ہے. کیا کام کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے. اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے. اس نے کھایا یا وہ کھائے گا یا وہ کھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زمانے کے ساتھ کام ہو گیا. اب یہ فعل ہوا. کسی زمانے میں کوئی کام کرنا تو وہ فعل ہے، اور زمانے سے جب آپ کام کو نکال دیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا. چاہے اسم ہو یا فعل ہوگا کام، لیکن فرق یہ ہے کہ زمانہ اگر ہے تو فعل ہے. ہاں عربی میں اگر ہاں، نہیں ہے تو کام. زمانہ نہیں ہے تو پھر وہ فعل نہیں ہے. یعنی زمانے کے ساتھ جو ہے وہ فعل بنتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل کے دو لازمی پارٹس ہیں، کام اور زمانہ. سر ہم اس کو سمپلی ہم اس کو ڈوور کے حساب سے پہچان سکتے ہیں ورڈ کو، کہ صرف ہم ڈوور دیکھیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ورڈ ہے. نہیں، یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناؤن میں بھی ڈوور آتا ہے. وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے تیسری کتاب میں. ہاں، اس میں جب یہ ورب کی صورت میں آئے گا اسے اس میں مصدر کہتے ہیں. ہاں، جب صرف اس میں کام ہوگا تو پھر ہم اس کو اس میں مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں جیرنڈ کہتے ہیں. کیا؟ انگلش میں جس طرح پلینگ ہے، ناؤن ہے. ہاں جیرنڈ. جی. تو اب اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا. ایک تو اس گردان کے اندر ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ اس میں فعل ہے، ورب ہے. ٹھیک ہے، ورب ہے. اس نے کیا، وہ ورب اس میں فعل بھی ہے پلس زمانہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم بھی ہے. دوسری چیز ہم نے کہا اس میں فاعل ہے، ڈوور ہے، جس کو ہم نے سرکل کیا ہوا. تو الف جو ہے تثنیہ کے لیے ہم اس کو کہیں گے فاعل ہے. الف فاعل ہے. واو ساکن کیا ہے؟ فاعل ہے. تا یہ فاعل نہیں ہے، یہ علامت تانیث ہے، مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ اس میں الف فاعل ہے. فعل تا میں فاعل کیا ہے؟ الف ہے. تا پھر علامت تانیث ہے. ٹھیک ہے. فعلنا میں نون فاعل ہے، نون ساکن فاعل ہے. فعلتا میں تا فاعل ہے. فعلتما میں تما فاعل ہے. فعلتم میں تم فاعل ہے. فعلتی میں تی فاعل ہے. فعلتما میں تما فاعل ہے. فعلتنا میں تننا فاعل ہے. فعلتو میں تو فاعل ہے. اور فعلنا میں نا فاعل ہے. یعنی ہم نے کیا. کرنے والا کون ہے؟ ڈوور کون ہے؟ ایک ہیں، دو ہیں، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، فرسٹ پرسن ہے، کون ہے؟ تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فاعل سے. ہاں، دو میں فاعل کیا ہے؟ معذوف ہے. فعلا میں اب فاعل کیا ہے؟ تو یہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں جی اس میں فاعل معذوف ہے، وہ ہوا ضمیر ہے. ہوا یعنی اس نے کیا. فعلا کا مطلب ہے یہ اس کا مفہوم کہاں سے آیا؟ فعلا کا مطلب تو کیا، اس نے کیا. ہی ڈڈ، ہی کا مفہوم کہاں سے آیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوا کا مفہوم جو ہے یہ اصل میں اس کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. اور فعلت میں بھی تا جب علامت تانیث ہم نے کہہ دی تو فعلت میں اب ہیا فاعل بنے گا. تو دو صیغوں کے اندر فاعل معذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور بقیہ جو 12 صیغے ہیں ان میں فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے نا. ٹھیک ہے. اس کو وہ کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ ہوا اور ہیا کو وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ضمیر. یہ آپ کو میں مشکل ٹرم اس لیے بتاتا ہوں، مستتر، تاکہ آپ روب تو ڈالیں نا. مستتر، ضمیر مستتر، چھپی ہوئی ضمیر.
ٹھیک ہے. 2 سیغوں میں فائل کیا ہے؟ ضمیر مستتر، چھپی ہوئی ضمیر ہے، ہوا اور ہیا. بقیہ 12 سیغوں میں جو فائل ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز. عجیب ہمارے یہاں کھچڑی بنائی ہے، کہیں مستتر عربی سے لے لیا، بارز جو ہے وہ اب فارسی میں بھی ہے، خیر عربی میں بھی ہے. ضمیر بارز ظاہر. اس کی پروننسیشن بتا دیں کیسے لکھیں گے اس کو؟ دے سے لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے؟ کس کو؟ مستطیل. نہیں وہ اوپر لکھا ہے نا، اوپر ضمیر مستتر، مستتر مستتر، ٹھیک ہے. اور ضمیر بارز، ٹھیک ہے. ہاں ظاہر عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں اس کے اپنا مشق کی طرف کہ ہمارے پاس اس میں کیا کیا مشقیں موجود ہیں. سر ایک سوال ہے. جی ضرور. پیٹرنز بتائے تھے، یہ کتنی قسم کی عربی زبان ہے؟ کافی زیادہ ہیں، ابھی حوصلہ رکھیں انشاءاللہ یہی ہم نے پڑھنے. یہ کہہ رہے ہیں جی پیٹرنز کتنی قسم کے ہیں؟ پیٹرن کافی زیادہ ہیں، سینکڑوں میں آئی ہے اس کا؟ سینکڑوں میں تو ہیں، بالکل ہیں. سینکڑوں کا لفظ بھی تھوڑا کم ہے، لیکن مشکل نہیں ہے. آپ نے عربی پڑھ لی، آپ اس کو ذہن میں نہ لگائیں آئیں کہ جی وہ سینکڑوں میں چھوڑ دیں، آپ کو از خود یاد ہو جائیں گے وہ، ٹھیک ہے. بوجھ نہیں ڈالنا، ٹھیک. مشق نمبر 27، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ذیل میں کچھ مادے اور ان کے ساتھ کچھ اوزان دیے جا رہے ہیں. آپ کو ہر مادہ سے اس گروپ میں دیے گئے تمام اوزان کے مطابق الفاظ بنانے ہیں، ٹھیک ہے. مادہ انہوں نے دیا ہے روٹ ورڈ، روٹ لیٹرز دے دیے، آگے وزن دیا ہے. تو اب کہنا یہاں لفظ بتائیں کیا بنے گا؟ رفع، ٹھیک ہے. جیم راہا یفعلو کا وزن ہے یجرحو، ٹھیک ہے. زخمی کرنا، جرا کرنا ہے. جرا کرنے والا زخمی کرتا ہے نا اگلے کو. وکیل جلا کرتے ہیں نا، چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں بندے کو، ٹھیک. ہاں جرا بھی اسی سے ہے. یہ جڑا ہوتا ہے یا جیڑا ہوتا ہے؟ یہ جڑا ہوتا ہے یا جیڑا ہوتا ہے؟ جرا. لشکری جنرال ہوتا ہے نہیں وہ جرار اور چیز ہے. ذہابا، فعلتم سے کیا بن جائے گا؟ ذہبتم، ٹھیک ہے. جیم ہا دال، یفعلون سے یجحدون، انکار کرنا، ٹھیک ہے. کاف تابا، سوری کاف تا عین، اقطع، ٹھیک ہے، کاٹنا، قطع کرنا. شین رابا، شاربا، پینا، اسی سے شراب بھی ہے، ٹھیک ہے. ہا میم دال، حامدت. سر یہ فعال اور فاعل میں فرق ہے؟ آگے پڑھتے ہیں. لام با سا، تفعلو سے تلبس. فا ہا میم تفعلین، تفہمین، فہم سے سمجھنا، ٹھیک ہے. وا ہا کاف اضحکو، ہنسنا، ٹھیک ہے. قاف رابا، فاؤلا سے قاروبا، قریب ہونا. با عین دال، فاولنا سے باؤدنا. ثا قاف لام، تفعلنا سے تثقلنا، تثقلنا. ہا سین نون، تفعلان سے تحسنان. عین ضا میم، افعلو سے اعظم، ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا. یہ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ مشق نمبر 27B. مشق نمبر 27B کو اس نے پیچھے جو ہے وہ کہیں جا کے ریلیٹ کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مشق نمبر 27
بی میں کہ پیراگراف 28(2) میں الفاظ کے 5 گروپ دیے گئے، ہر گروپ کا مادہ پیراگراف 28(3) میں آپ کو بتا دیا گیا۔ اس علم کی بنیاد پر اب آپ ہر گروپ کے ہر لفظ کا وزن لکھیں، ٹھیک ہے؟ یہاں وزن دیا تھا اور آپ نے کیا بنانی تھی اس کی فارم، وہاں فارم دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کا کیا کرنا ہے وزن بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیچھے آپ چلے جائیں گے 28(2) اور 3 میں، یہ 28(2) تھا، ٹھیک ہے؟ علم معلوم، عالم تعلیم، علامہ معلم، اعلام علوم۔ اب یہ اس نے سیٹس بنائے 5، ان سیٹس کو اس نے 28(3) میں کھولا۔ گروپ نمبر 1، ٹھیک ہے، عین لام میم معلوم، عالم، تعلیم، علامہ، سمجھ رہے نا بات کیسے کھولا اس نے؟ اب وہ آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے وزن بنانا ہے، تو ذرا وزن بنائے نا۔ علم کا وزن کیا بنے گا؟ علم ہے نا، فعل۔ معلوم کا وزن کیا بنے گا؟ مفعول، ٹھیک ہے؟ فعل مفعول۔ عالم کا وزن کیا بنے گا؟ فاعل۔ تعلیم کا وزن کیا بنے گا؟ تفعیل۔ علامات ان کا وزن کیا بنے گا؟ فعالۃ، ٹھیک ہے؟ معلم ان کا وزن کیا بنے گا؟ معلم۔ صرف عین لام میم، روٹ ورڈ کی جگہ آپ نے فا عین لام ڈال دینا ہے، مفعل، ٹھیک ہے؟ اعلام ان کا وزن کیا بنے گا؟ افعال۔ علوم ان کا وزن کیا بنے گا؟ فعول، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ کیا تھا؟ قبلۃ، کاف با لام مادہ سے، ٹھیک ہے جی۔ قبول فعول، قابل فاعل، مقبول استقبال استفعال، ٹھیک ہے؟ اقبال افعال، تقابل تفاعل۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ضارب مضروب، مضاربۃ مفاعلۃ، مضراب مفعال، اضطراب افتعال، ٹھیک ہے؟ کتاب فعال، ٹھیک ہے؟ کاتب مکتوب، کتابۃ فعالۃ، مکتب مفعل، مکتبۃ کتبۃ، کتبۃ فعلۃ۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، غلطی ہو رہی ہے کوئی ایشو نہیں۔ قادر تقدیر، مقدور قدرت فعلۃ، قدیر مقدار مقتدر مفتعل، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ 2 ایکسرسائز اب آپ نے جا کے لکھنا ہے، ان کو کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف، ہماری جو اپنا فعل کی جو گردان ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی پاسٹ ٹینس۔ ابھی ہم نے ایکٹیو وائس پڑھا ہے، معروف پڑھا ہے، مجہول نہیں پڑھا، پیسو وائس نہیں پڑھا۔ پیسو وائس جو ہے وہ آگے چل کے آئے گا، ٹھیک ہے؟
تو یہاں اس نے بس وہی بات بیان کی ہے جو ہم نے ڈسکس کر لی ہے. یہ آپ ایک نظر بس گردان کو دیکھ لیں. واحد تثنیہ جمع اسی طرح سے ہم نے کیا. غائب مخاطب متکلم. غائب میں پھر مذکر مؤنث، مخاطب میں مذکر مؤنث اور متکلم میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں 3 حرف ہیں فعل. ٹھیک ہے. صرف اضافہ نوٹ کروایا ہے. الف فاعل ہے. یہاں پہ اضافہ کیا ہوا؟ واو ساکن اور الف کا. تا ساکن کا اضافہ ہوا. تا الف تا کا اضافہ ہوا. نون مفتوح کا اضافہ ہوا. تا تما تم، تی تما تن، تو نا نا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. اب اہم چیز کیا ہے اس میں کہ کچھ افعال انہوں نے دیے ہیں جن کی آپ نے گردانیں بنانی ہیں. مشق نمبر 28 داخلہ، اس سے آپ نے گردان بنانی ہے. کیا بنے گا؟ داخلہ 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 داخلو داخلت داخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ غالبہ غالبا غالبو غالبت غالبتا غلبنا غلبتا غلبتما غلبتم غلبتی غلبتما غلبتن غلبتو غلبنا. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ قاروبہ جو سیکنڈ کلمہ ہے اس پہ پیش آ رہی ہے. کبھی سیکنڈ کلمہ جو ہے سیکنڈ لیٹر کے اوپر زبر آ رہی ہے اور کبھی سیکنڈ لیٹر پہ زیر آ رہی ہے. تو ماضی کی تینوں فارمز ہیں. تینوں طرح سے ماضی آتا ہے. یعنی ماضی میں ہم نے کہا 3 لیٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی بات ہم نے کہی کہ ماضی میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں. جیسے سٹینڈرڈ وزن ماضی کا کیا ہے؟ فعلہ. لیکن کبھی فاعلہ بھی آ جاتا ہے، کبھی فعولہ بھی آ جاتا ہے. کسی ماضی میں عین کلمے پہ عربوں نے زبر دی، کسی ماضی میں عین کلمے پہ انہوں نے زیر دی، کسی ماضی میں انہوں نے عین کلمے پہ کیا دی؟ پیش دی. تو ماضی 3 قسم کی ہو گئی. آپ یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے. کبھی فعلہ آتی ہے، کبھی فاعلہ آتی ہے اور کبھی فعولہ آتی ہے. لیکن ہوتے اس میں 3 لیٹر ہیں اور درمیان والے کلمے پہ زیر زبر پیش آ جاتی ہے. پھر اس اعتبار سے گردان میں ہر جگہ زیر زبر پیش اسی اعتبار سے چلتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے فتح ہی اوپن دا ڈور فتح. ٹھیک ہے. فاعلہ جیسے حامدہ اس نے تعریف کی. ٹھیک ہے. قاروبہ وہ قریب ہوا. اس میں پیش ہے، اس میں زیر ہے، اس میں زبر ہے، اس میں ماضی میں کیا ہے؟ پیش ہے. جی سر سب کی علیحدہ ہوگی، یعنی ایک ورڈ پہ تینوں نہیں آ سکتی. ہاں نہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ایک ورب جو ہے وہ 2 طرح سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ورب میں بعض اوقات ایک ہی ورب میں زیر بھی آ جاتی ہے اور ایک ہی ورب میں زبر بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر میننگ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میننگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. سر یہ کوئی قاعدہ کے تحت یعنی زبر زیر پیش آتی ہے یا ایسے رینڈم ہے یہ جو کسی فعل پہ کسی ماضی پہ زبر؟ نہیں، وہ عربوں کا استعمال ہے. عربوں کا استعمال. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال ابھی دے دیتا ہوں. وہ جو انہوں نے کویسچن کیا نا، حاویہ. حاویہ کا مطلب ہوتا ہے خواہش. جیسے ہمارے ہوائے نفس اسی سے بنا ہے. حاویہ اس نے خواہش کی. ٹھیک ہے. اگر اس میں واو پہ زبر آ جائے، ہوا نہیں ہوتا، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ہوا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ابھی سمجھنے کے لیے وہ تعلیلات میں سے ہے، وہ ہمارا بھی چیپٹر نہیں. آپ اس کو یوں سمجھے کہ کبھی حاویہ اور کبھی حوایہ. جب حوایہ ہوگا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ گرنا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ گرے. تو
یہ آہستہ آہستہ آگے چیزیں چل کے کھلیں گی. ابھی آپ اتنا نقطہ بس ذہن میں رکھ لیں کہ عین کلمے پہ کبھی زیر کبھی زبر کبھی پیش ہوتی ہے. جی سر یہ پتہ کیسے چلے گا ہمیں کہ اس والے لفظ میں ویکیبلری ہے. یاد کرنا ویکیبلری ہاں بالکل ٹھیک ہے. داخلہ کو عربوں نے داخلہ پڑھا ہے, داخلہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. کاروبا کو عربوں نے کاروبا پڑھا ہے, کاریبا نہیں پڑھا. یہ تو یہ جسٹ ویکیبلری عربوں کی ثوابدید ہے, آپ کی ویکیبلری ہے. فارحہ, فارحہ فارحہ ہاں فارحہ فارحہ فارحو فارحت فارحتا فرحنا, زیر ہی آئے گی. پھر فرحتا فرحتما فرحتم فرحتی فرحتما فرحتن فرحتو فرحنا. بعودا بعودا بعودو بعودت بعودتا بعودنا بعودتا بعودتما بعودتم بعودتی بعودتما بعودتن بعودتو بعودنا. ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاء اللہ کافی ہو گیا. اس کو کوشش کریں, اس کو لکھیں. آپ لکھ کے کریں گے تو پھر تبھی جو ہے نا بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم پھر جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ فعل کے ساتھ فاعل کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے سبجیکٹ کا. ٹھیک ہے. سر یہ اسٹیٹ کے اندر داخل نہیں ہے سبجیکٹ. ہاں یہاں تو داخل ہے, لیکن بعض اوقات سبجیکٹ جو ہے وہ علیحدہ بھی تو حامد زید بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہم نے ہر وقت تو یہ بات نہیں کرنی انہوں نے کیا تو نے کیا. کبھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حامد نے کیا, زید نے کیا, بکر نے کیا. ٹھیک ہے. یعنی ناؤن کی صورت میں یہ تو یہاں پہ فاعل جو ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے. ضمیر بارز ہے یا ضمیر مستتر ہے. جیسے آپ دیکھیں نا فاعل جو ہے یہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے. یہ ضمیر جو ہے وہ کبھی مستتر ہے اور کبھی بارز ہے, کبھی چھپی ہوئی ہے کبھی ظاہر ہے. کبھی ضمیر جو ہے وہ کیا ہوگا, کبھی فاعل جو ہے وہ ضمیر نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا, اسم ظاہر, اس کو کہتے ہیں اسم ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی ناؤن فاعل بن رہا ہوگا, زید بکر. ٹھیک اس کا بالکل الگ کا ہے. وہ الگ قاعدہ ہے, وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. ایک ہے زید نے علم حاصل کیا اور ایک ہے اس نے علم حاصل کیا. ایک ہے زید نے دروازہ کھولا اور ایک ہے اس نے دروازہ کھولا. ہر وقت تو ہم اس نہیں کریں گے نا. ٹھیک. تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ اس میں ظاہر جب فاعل بن کے آتا ہے تو پھر کس طرح سے ہم اس کو وربل سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب